بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، خواتین و حضرات، کل کی کلاس میں ہم پڑھ رہے تھے رموز اوقاف۔ رموز اوقاف کچھ اشارات ہیں، کچھ سمبلز ہیں جو ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کے دوران دیکھنے کو بھی ملتے ہیں، اور انہی کو ہم نے فالو کرتے ہوئے تلاوت قرآن کریم جو ہے وہ ہم مکمل کرتے ہیں۔ جیسا کہ کل ہم نے پڑھا کہ اگر لام الف لا لکھا آ جائے، میم آ جائے، جیم آ جائے دوران تلاوت، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، کب ٹھہرنا واجب ہے اور کب جو ہے وہ بالکل بھی نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ تو یہ ساری صورتیں الحمدللہ کل کی کلاس میں ہم نے مکمل کی ہیں۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حوالے سے بھی آپ کو کل کی کلاس میں بتا دیا گیا تھا کہ حاشیہ میں اس طرح لکھا ہوتا ہے وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آیت کے اندر جس جگہ پہ وقف کرنا ہوتا ہے، یعنی جس جگہ پہ وقف النبی ہوتا ہے، تو وہاں اس طرح سے اس کو انڈر لائن بھی کیا ہوتا ہے کہ اس جگہ پر آپ نے رکنا ہے۔ تو وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کیا ہے، یہاں ٹھہرنا مستحب ہے۔ اگر آپ سنت پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں پہ ضرور ٹھہریں جس جگہ پہ وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی اس جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کیا، تو ہمیں بھی چاہیے ہم بھی وہاں پہ رک جائیں، وہاں پہ وقف کریں۔ اس کے بعد ہے وقف منزل۔ وقف منزل سے کیا مراد ہے؟ اس کو وقف جبرائیل علیہ السلام بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر بھی وقف کرنا مستحب ہے، یعنی جس جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انہوں نے وقف کیا قرآن کریم کی تلاوت کے دوران، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ وحی کے ذریعے قرآن کریم تلاوت فرماتے، تو جس جگہ وہ وقف فرماتے تو اس کو وقف منزل کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی وقف کرنا مستحب ہے، تو وقف منزل پر بھی وقف کیا جائے۔ اس کے بعد ہے وقف غفران۔ غفران کا معنی جو ہے وہ ویسے بھی بہت زیادہ بخشش طلب کرنے کا ہوتا ہے۔ لفظ غفران کا مطلب بھی یہی ہے کہ بہت زیادہ بخشش طلب کرنا۔ تو وقف غفران کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ وہاں پہ بخشش طلب کرنی چاہیے۔ جہاں پہ وقف غفران آ جائے وہاں پر پڑھنے اور سننے والے کو بخشش مانگنی چاہیے، چاہے کوئی پڑھ رہا ہے یا کوئی سن رہا ہے، تو ان دونوں کو وہاں پر بخشش مانگنی چاہیے۔ یہاں وصل کرنے کے بجائے وقف کرنا بہتر ہے۔ وصل ہوتا ہے ملا کر پڑھنا، اور وقف کہتے ہیں ٹھہرنے کو، رکنے کو۔ تو ملا کر پڑھنے کے بجائے وہاں پر وقف کرنا بہتر ہے۔ ظاہری بات ہے جب ہم وہاں پہ رکیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی بخشش مانگیں گے۔ تو اکثر نماز میں بھی جب وقف غفران آ جاتا ہے تو امام صاحب بھی کچھ اشارات کے ذریعے ہمیں بتا دیتے ہیں کہ یہاں پہ وقف غفران ہے، تو ہمیں وہاں پہ بخشش طلب کرنی چاہیے، یعنی اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے۔ تو اس طرح سے پڑھنے اور سننے والے کو چاہیے کہ جس جگہ پہ وقف غفران آ جائے تو وہاں سب سے پہلے وقف کریں، اور پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کریں۔ اس کے بعد جو قرآن کریم میں کچھ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں وہ یہ ہے سین یا سکتہ۔ ان دونوں میں سے ایک، یعنی یا سین لکھا ہوتا ہے یا سکتہ لکھا ہوتا ہے۔ تو اب اس سے کیا مراد ہے؟ سین یا سکتہ سے کیا مراد ہے؟ یہ سکتے کی علامت ہوتی ہے۔ اب سکتہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں آواز کو توڑ کر کسی قدر ٹھہرنا چاہیے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ تو روایت حفظ میں جس میں ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں یا جس قرأت کو ہم سیکھ رہے ہیں اس تجوید کے قواعد کے تحت،
ان تجوید کے قواعد کے تحت جس قرات کو ہم سیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے روایت حفظ۔ ہم روایت حفظ میں قرآن کریم پڑھتے ہیں، اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ یہی قرات پڑھی جاتی ہے، روایت حفظ۔ اور ڈیفرنٹ کنٹریز میں، مختلف ممالک میں کچھ ایسی بھی قرات ہیں جو ان کے ساتھ خاص ہیں، مطلب وہ اسی قرات کو پڑھتے ہیں۔ تو اس میں قرآن کریم کو پڑھنے کے حوالے سے بہت زیادہ قراءات ہیں، اور یہ بھی ایک بہت جامع علم ہے، اس لیے ہم اپنے سبق کی طرف آئیں گے۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہم جس روایت میں، جس قرات میں قرآن کریم کو تلاوت کرتے ہیں وہ ہے روایت حفظ، اور روایت حفظ کو سیکھنے کے لیے ہم یہ رولز، یہ قواعد جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ اب اس میں سین یا سکتہ، قرآن کریم میں جہاں پہ بھی سین یا سکتہ لکھا ہو وہ سکتے کی علامت ہوتی ہے۔ اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ سکتہ کیا ہوتا ہے؟ سکتہ بھی ایک وقف کی طرح ہوتا ہے، لیکن اس میں اور وقف میں فرق یہ ہوتا ہے کہ وقف میں ہم وہاں پہ ٹھہر کر سانس لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وقف وہ ہوتا ہے کہ ہم وہاں پہ رکتے ہیں، کسی جگہ پہ ٹھہرتے ہیں اور سانس لے کے پھر آگے جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ لیکن سکتہ وہ ہوتا ہے کہ آواز کو بند کر دینا لیکن سانس کو جاری رکھنا۔ سکتہ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ آواز توڑ کر کسی قدر ٹھہرنا چاہیے، یعنی آواز کو بند کر دینا اور سانس کو جاری رکھنا، سانس نہیں لینا اپنے، مطلب وہاں پہ سانس کو توڑنا نہیں ہے، سانس کو جاری رکھنا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے آپ نے وہاں پہ ٹھہرنا ہے، لیکن سانس نہ ٹوٹنے پائے، تو اس کو سکتہ بولتے ہیں۔ مکمل قرآن کریم میں صرف 4 سکتے ہیں، یعنی 4 جگہوں پہ، 4 مقامات پر ہم سکتہ کرتے ہیں۔ جو مستحب ہے وہ 4 جگہوں پہ ہے۔ سکتہ کیسے کرتے ہیں قرآن کریم کی، میں کچھ ایگزامپلس جہاں پہ سکتہ ہم کرتے ہیں اس کی مثال دے دیتا ہوں، جیسا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلا بل ران على قلوبهم، یہ کلا بل کے درمیان میں جو میں نے تھوڑا سکتہ کیا ہے، یعنی تھوڑی دیر میں رکا ہوں اور سانس کو میں نے جاری رکھا ہے، سانس کو نہیں توڑا، تو اس کو سکتہ کہتے ہیں۔ کلا بل ران على قلوبهم، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے قرآن کریم میں 4 سکتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے کہ کس کس صورت میں ہیں اور یہ کون کون سے الفاظ ہیں۔ سکتہ کے بعد آتا ہے وقفہ۔ اس طرح سے حاشیہ میں وقفہ لکھا ہوتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ لمبے سکتے کی علامت ہے، یعنی جس طرح ہم سکتہ کرتے ہیں نا، تو سکتہ میں ہم مناسب ٹھہرتے ہیں، یعنی کلا بل ران علی قلوبہم، اس طرح سے ہم جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن وقفہ جو ہے یہ بھی سکتہ ہی کی طرح ہوتا ہے، لیکن اس میں زیادہ ٹھہرنا ہوتا ہے، یہ لمبے سکتے کی علامت ہے، یہاں سکتے کی نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے لیکن سانس نہ ٹوٹے۔ اس میں بھی سانس جو ہے وہ ہم نے نہیں توڑنا۔ سکتہ اور وقفہ میں یہی ڈفرنس ہے کہ سکتہ میں کچھ دیر ٹھہرتے ہیں اور وقفہ میں زیادہ دیر ٹھہرا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جس جگہ پہ بھی وقفہ آئے گا تو وہاں پہ آپ نے زیادہ دیر کے لیے ٹھہرنا ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم میں اس طرح سے آپ کو 3 ڈاٹس، یعنی 3 نقطے جو ہے وہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ قریب قریب 2 جگہ 3 نقطے ہوتے ہیں، مطلب یہ قریب قریب لکھے ہوتے ہیں اور 3 نقطے ہوتے ہیں۔ اب ان سے کیا مراد ہے؟ انہیں معانقہ کہتے ہیں، یہ معانقہ کی علامت ہوتی ہے۔ یہ زینب جن کا نام ہے، آپ اپنا مائک آف کر لیجئے۔ جی، تو قریب قریب جو 3 نقطے ہوتے ہیں ان کو
معانقہ کہا جاتا ہے، یہ معانقہ کی علامت ہوتی ہے۔ اب معانقہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن کریم کے حاشیے پر لکھا لفظ مع اس کا اختصار ہے۔ یا تو مع لکھا ہوگا اس طرح سے میم اور عین، یا پھر تین اس طرح سے قریب قریب نقطے بنے ہوں گے۔ دونوں میں سے ایک چیز لکھی ہوگی، جیسے ہم نے اوپر پڑھا ہے نا، سین یا سکتہ لکھا ہوگا، یا سین لکھا ہوگا یا سکتہ لکھا ہوگا۔ اسی طرح قرآن کریم میں جب ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو یا پھر ہمیں اس طرح کے تین تین نقطے نظر آئیں گے، یا ان کے علاوہ اس طرح مع قرآن کریم کے حاشیہ میں، یعنی اس سائیڈ میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملے گا، جو کہ اس کا اختصار ہے، مختصراً اس کو مع کہتے ہیں۔ ان دونوں مقامات میں سے کسی ایک پر ٹھہرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ جو تین تین نقطے لکھے ہوتے ہیں، ان دونوں میں سے کسی ایک پر ٹھہرنا چاہیے، چاہے پہلے پر ٹھہر لیں جو پہلے تین نقطے ہوں گے، یا بعد والے تین نقطے ان پر آپ وقف کر لیں، ٹھیک ہے؟ ان دونوں میں سے کسی ایک پر ٹھہرنا چاہیے، یعنی وقف کرنا چاہیے۔ تو یہ اگر آپ نے دیکھنے ہوں تو سورۃ البقرہ کا جب آغاز ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو جہاں پہ لا ریب فیہ ہے تو اس جگہ پہ آپ کو یہ تین جو نقطے ہیں یہ دیکھنے کو ملیں گے۔ تو وہاں پہ ہم معانقہ کریں گے، یعنی پہلے تین جو نقطے ہیں ان پہ بھی رک سکتے ہیں، یا دوسرے جو تین ہیں ان پہ رک سکتے ہیں، ان دونوں میں سے کسی ایک جگہ پہ ٹھہرنا چاہیے ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے کیف، یہ کذالک کا مخفف ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وقف کی علامت جو پہلے گزری ہے اس کا بھی وہی حکم ہے، یعنی اس کو ہم ریپیٹر کہہ سکتے ہیں۔ جہاں پہ کاف آتا ہے تو اس سے پہلا جو وقف گزر چکا ہوتا ہے تو یہ بھی کہتا ہے کہ اسی طرح سیم ادھر بھی وقف کریں، ٹھیک ہے، جس جگہ پہ یہ کاف لکھا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وقف کی جو علامت اس سے پہلے گزری ہے اس کا بھی وہی حکم ہے، یعنی جس طرح آپ نے پیچھے وقف کیا ہے اسی طرح آپ نے یہاں پر بھی وقف کرنا ہے۔ یعنی یہ ہمیں یاد دہانی کرواتا ہے، کاف جو ہے، کہ ہم نے جس طرح سے پیچھے پڑھا ہے، پیچھے وقف کیا ہے، تو اسی طرح ہی ہم نے یہاں پہ وقف کرنا ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم میں اس طرح سے 5 لکھا ہوتا ہے، یا عربک میں جو ہم گنتی لکھتے ہیں تو اس طرح سے 5 لکھا جاتا ہے۔ تو کوفیوں کے علاوہ اگر قرآن کریم میں اس طرح کا 5 آ جائے تو اس سے کیا مراد ہے؟ کوفیوں کے علاوہ دیگر قرائے کرام کے نزدیک یہاں آیت ہوتی ہے۔ جو کوفی قرائے کرام تھے، کوفہ میں رہنے والے، ان کے علاوہ جو دیگر قرائے کرام ہیں ان کے نزدیک یہاں پہ آیت مکمل ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں جہاں پہ بھی یہ 5 آتا ہے تو اس کو آیت شمار کیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے اس کو بھی دیکھنا ہو تو آپ سورۃ الفاتحہ میں دیکھ سکتے ہیں، جہاں پہ غیر المغضوب علیہم، علیہم مکمل ہوگا تو اس طرح کا 5 لکھا ہوگا۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ کی ویسے تو 6 آیات ہیں، اور اس آیت کو اگر ملا کے پڑھیں تو پھر اس کی 7 آیات بنتی ہیں۔ تو آپ ان کو بھی جو ہے وہ کلاس کے بعد دیکھ سکتے ہیں۔ تو کوفیوں کے علاوہ دیگر قراء کے نزدیک یہاں آیت مکمل ہوتی ہے، یہاں وقف کر کے لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس جگہ پہ آپ رکتے ہیں، وقف کرتے ہیں، تو پیچھے سے لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، مطلب پیچھے سے ملا کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آگے سے ہی شروع کر دیں، کیونکہ یہاں پہ بھی آیت مکمل ہوتی ہے۔ تو جس جگہ پہ قرآن کریم میں آیت مکمل ہو رہی ہو تو ہم آگے سے ہی شروع کرتے ہیں، نہ کہ پیچھے سے ملاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہاں کوفیوں کے علاوہ جو دیگر قراء ہیں ان کے نزدیک یہاں پہ آیت مکمل ہوتی ہے۔ تو جب ہم یہاں پہ رکیں، ٹھہریں، یہ جن کا نام زینب ہے وہ اپنا مائک آف کر لیں۔ کائنڈلی آپ سے پہلے بھی گزارش کی گئی ہے کہ آپ اپنا مائک آف رکھیں۔ کوفیوں کے علاوہ دیگر قراء کے نزدیک یہاں آیت ہوتی ہے، یہاں وقف کر کے لوٹانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔
اس کے بعد آگے جو چیزیں شروع ہو رہی ہیں وہ ہیں الربع، النصف، الثلاثہ، یہ تین چیزیں. تو قرآن کریم کے ان کو ریموو کیا جا رہا ہے. جو زینب ہیں آپ کو کلاس سے ریموو کیا جا رہا ہے، آج کی کلاس سے. جی. تو الربع، النصف، الثلاثہ، تو یہ ہر پارے کے 4 حصے ہوتے ہیں. قرآن کریم میں 30 پارے ہیں اور ہر پارہ میں 4 حصے ہوتے ہیں. جو پہلا حصہ ہوتا ہے اس کو الربع کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی چوتھائی حصہ. اس کے بعد جہاں پہ پارہ آدھا ہوتا ہے وہاں پہ النصف لکھا جاتا ہے. تو النصف کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے کہ آدھا. ٹھیک ہے، تو جس جگہ پہ آدھا جو ہے وہ پارہ مکمل ہو جاتا ہے تو وہاں پہ النصف لکھا ہوتا ہے. تو اس کلاس میں جو حفاظ ہیں یا جو حافظہ ہیں ان کو ان چیزوں کا بخوبی اندازہ ہوگا، بخوبی علم ہوگا، کیونکہ حفاظ کرام انہی کے مطابق جو ہے وہ اپنے اسباق کو، اپنی منزل کو، اپنی سبکی کو مکمل کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں. تو الربع کہتے ہیں پارے کے چوتھائی حصے ہونے کی علامت ہے یہ والی الربع. یعنی یہاں پہ اگر ہم عام لفظوں میں بولیں، جیسے حفاظ کرام یہاں پہ کہتے ہیں کہ 1 پاؤ ہو گیا. ٹھیک ہے، یعنی جو پارے کا حصہ ہے اس کو کچھ تو اس طرح کہتے ہیں کہ یہاں پہ ربع ہو گیا، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہاں پہ 1 پاؤ ہو گیا، اور یہاں پہ آدھا ہو گیا، اور یہاں پہ 3 پاؤ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اس طرح پارے کے 4 حصے ہوتے ہیں. پہلا ربع جہاں پہ آدھا ہوتا ہے وہاں پہ النصف، تیسرے کو ثلاثہ، اور اس کے بعد چوتھا جو ہے وہ پارہ مکمل ہو جاتا ہے. اس کے بعد السجدہ. قرآن کریم میں دوران تلاوت 15 مقامات پر سجدہ کرنا مسنون ہے، سنت ہے. تو کچھ احادیث کے نزدیک 14 مقامات پر ہے، لیکن یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں دوران تلاوت 15 مقامات پر سجدہ کرنا مسنون ہے، سنت ہے. تو مکمل قرآن کریم میں 15 سجدے ہیں. تو ان مقامات پر یہ جو مسنون سجدے ہیں تو وہاں پر ہمیں سجدہ کرنا چاہیے، چاہے ہم نماز کی حالت میں ہوں یا ویسے قرآن پاک پڑھ رہے ہوں. ہاں، سجدہ جو ہے یہ ڈیلے بھی کیا جا سکتا ہے، بعد میں بھی ہم کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ جس جگہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں تو وہاں پہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ ہم وہاں پہ سجدہ کر سکیں. جیسا کہ ہم چیئرز پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں اور سجدہ کرنے کے لیے آگے کوئی چیز نہیں ہے تو ہم اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں، بعد میں بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد عین. آپ نے اس عین کو دیکھا ہوگا قرآن کریم کے اس حاشیہ میں تقریباً ہر پیج میں یا ہر دوسرے پیج میں یہ لکھا ہوتا ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ یہ رکوع کی علامت ہوتی ہے جس کے اوپر سورت کا نمبر لکھا ہوتا ہے. یعنی اس جگہ پہ جو نمبرنگ ہوتی ہے اوپر والی سائڈ پہ وہ سورت کا رکوع نمبر ہوتا ہے. جس سورت میں وہ رکوع آتا ہے اس سورت کا رکوع نمبر، یعنی یہ سورت کا پہلا رکوع نمبر ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے. اور نیچے پارے کا رکوع نمبر، جو نیچے اس کے نمبرنگ ہوتی ہے اس سے مراد ہوتا ہے کہ یہ پارے کا کون سا رکوع ہے، پارے کا کتنے نمبر یہ رکوع چل رہا ہے. اور اسی طرح جو آیت کے درمیان لکھا ہوتا ہے اور درمیان میں اس رکوع کی کل آیات کی تعداد ہوتی ہے. درمیان میں جو نمبرنگ ہوتی ہے اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس رکوع میں ٹوٹل کتنی آیات ہیں. تو یہ 3 اشارے ہوتے ہیں جو ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں. ایک تو درمیان میں جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اس سورت میں کتنی آیات ہیں، اوپر والی سائڈ پہ بتاتے ہیں کہ یہ سورت کا کون سا رکوع نمبر ہے، اور نیچے والی جو نمبرنگ ہوتی ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ پارے کا کون سا رکوع نمبر ہے. ٹھیک ہے، تو قرآن کریم کے کل رکوع کی تعداد 558 ہے. اب اس کے بعد آخری چیز رہ گئی ہے جو کہ منزل ہے. منزل، اب سب کو معلوم ہوگا کہ قرآن کریم میں 7 منزلیں ہیں. اب ان منزلوں سے کیا مراد ہے؟
کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کو آ، یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی قرات ہیں، کچھ کیا کہتے ہیں اور کچھ کیا کہتے ہیں، یعنی اپنی اپنی طرف سے جو انہوں نے قصے کہانیاں اس حوالے سے بنائے ہوئے ہیں، منزل کے حوالے سے، وہ ان کو بیان کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اصل میں یہ منزل کیا چیز ہے؟ یہ سات، یہ سب کو پتہ ہے کہ 7 منزلیں ہیں، لیکن یہ کیوں بنی، کیوں جو ہے وہ یہ لکھا ہوتا ہے قرآن کریم کے ہر صفحہ کے نیچے منزل کا نمبر، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ دراصل سلف صالحین 7 دنوں میں قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ ایک دن میں قرآن مجید کی جتنی مقدار وہ تلاوت کرتے تھے اسے منزل کہا جاتا ہے۔ تو اگر اس کا بھی میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل بتاؤں تو وہ اس طرح سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کو قرآن کریم کی فضیلت کے حوالے سے بتایا۔ جب قرآن مجید نازل ہوا پھر ان کی فضیلتیں بیان کی کہ ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو سب سے افضل کام ہے یہ۔ قرآن پڑھنے والا اور پڑھانے والا دونوں ہی پوری دنیا میں سب سے بہتر ہے۔ قرآن پڑھنے والا اور پڑھانے والا دونوں سب سے بہتر ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ ہیں۔ تو جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انہوں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تو انہوں نے دن رات جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کر دی، یعنی سارا سارا دن جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہی کیا کرتے تھے، گھر بار کو چھوڑ کے۔ تو سارا دن جو ہے وہ اپنی تلاوت میں مشغول رہتے، اور ایک ایک دن میں کئی صحابہ جو ہے وہ مکمل قرآن مجید کی تلاوت کر لیا کرتے تھے، مطلب 30 پارے ایک دن میں، دن رات میں جیسے بھی وہ مکمل کرتے، کوئی ایک دن میں کر لیتے، کوئی 2 دن میں مکمل کر لیتے۔ تو ان کی بیویوں نے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، ان کی بیویوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ شکایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے جو خامد ہیں وہ سارا سارا دن قرآن کریم کو پڑھتے رہتے ہیں، ہمیں ٹائم نہیں دیتے، مطلب گھر کو نہیں دیکھتے، نہ اپنے بیوی بچوں کو ٹائم دیتے ہیں، اور نہ ہی دنیا کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دریافت کیا کہ کیا ایسے ہی ہے کہ آپ اس طرح سے کرتے ہیں، تو صحابہ نے فرمایا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسی طرح ہی کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے پابندی لگا دی کہ اب سے کوئی 3 دن سے پہلے قرآن کریم کو مکمل نہیں کرے گا، آپ نے دنیا کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے اور آخرت کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، نہ کہ دنیا کو چھوڑ دیں، صرف آخرت کے ہی جو ہے وہ پیچھے ہم چلتے رہیں۔ یہاں پہ اگر رہنا ہے اس دنیا میں، جو ہے وہ چلنا ہے، تو ہمیں دنیا کو بھی ساتھ چلانا ہوگا۔ تو پھر 3 دن کی جو پابندی تھی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انہوں نے یہ روٹین بنا لی کہ ہم جو ہے وہ آئندہ سے انشاءاللہ العزیز اپنے گھروں کو بھی دیکھیں گے، قرآن کریم کی تلاوت بھی کیا کریں گے۔ تو انہوں نے 7 دنوں کی ایک ترتیب بنائی کہ ہم ایک دن میں اتنا قرآن کریم کا حصہ پڑھا کریں گے، دوسرے دن میں اتنا پڑھا کریں گے۔ تو یعنی یہ 7 دن کی ترتیب تھی کہ ان 7 دنوں میں ہم نے قرآن مجید کو مکمل کیا کرنا ہے۔ تو جہاں پہ پہلے دن کی ان کی ترتیب ہوتی تو وہ ایک منزل ہے، دوسرے دن جتنا وہ پڑھتے وہ دوسری منزل ہے، تیسرے دن جتنا وہ پڑھتے قرآن کریم کی تلاوت کرتے وہ تیسری منزل ہے۔ تو اسی طرح یہ 7 منزلیں بنی ہیں۔ تو سلف صالحین 7 دنوں میں، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین 7 دنوں میں قرآن مجید مکمل کیا کرتے تھے۔ ایک دن میں قرآن مجید کی جتنی مقدار وہ تلاوت کیا کرتے تھے اسے منزل کہا جاتا ہے، یعنی ایک منزل۔ اس طرح قرآن مجید کی 7 منزلیں بن گئیں۔ قرآن مجید کے ہر صفحے کے نیچے دیے گئے منزل نمبر سے اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ منزلیں جن صورتوں سے شروع ہوتی ہیں ان کے پہلے پہلے حرف سے بنائے گئے مجموعے کو فمی بشوق کہتے ہیں، یعنی ان صورتوں کا جو پہلا پہلا حرف ہے ان سے یہ مجموعہ بنایا گیا ہے کہ فمی بشوق، تو اس سے مراد ہے 7 منزلیں۔ تو آج کی کلاس میں الحمدللہ ہم نے مکمل کر لیا ہے اپنا وقف کا بیان۔ تو ابھی ہمارے پاس تقریباً 1.5 منٹ باقی ہے کلاس کا،
تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ آج کی کلاس میں تھوڑی سی تلاوت کر لیں جو ہمارے پاس بقیہ ٹائم ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الکوثر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ صدق الله العظيم۔